لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود و سلام جب پڑھا جائے جھوم جھوم کے پڑھا کرو کہ مدینے والا میرا نام خوش ہو جائے جڑے درود پڑھ رہے ہیں وقت بڑا کریں گے میں گل کرنی تو نہیں تھی لیکن تہاڈا ایڈا ٹھنڈا سلام دیکھ کے میرا دل کردا ہے کہ تانوں سرکار دا فرمان سناواں تے جلدی جلدی سناواں تاکہ میں اپنا موضوع بیان کرنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر میں 4 بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ آندے ہیں ایک گل سعادت الدارین کے اندر لکھی ہوئی 4 بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوندے ہیں حضور مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر میں 3 بندے مسجد کے ایک کونے سے ایک سائڈ سے ہو کے بیٹھ جاندے ہیں ایک بندہ ذرا پیچھے ہٹ کے نکرے لگ کے بیٹھ جاندے ہیں جڑے 3 بندے نے انہاں وچوں ایک بندہ بڑے سارے نال بول رہا ہے حضور اے بندہ چور ہے کی کہندا ہے اے بندہ چور ہے حضور کے ہاتھ لا دیو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے حضور اے بندہ چور ہے اتوں چوری کرتا پھڑیا گیا چشمدید گواہ
سرکار نے دیکھا غلام بڑا پریشان ہے، اکھاں چوں آنسو نے، چہرہ دے رنگ متغیر ہے، ایک نقرے ہو کے چہرہ بنا کے رونا والا، اکھیاں تو جناب آنسو جڑے نظاروں قطار جو ہے اور رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنے غلام وال ویکھیا نا، او بیلیا اے کہندے نے تو چور ہے، اے کہندے نے تو چور ہے، تو اور کہندا سونا پھر انہاں کول جو تہاڈے کول ثبوت کی ہے؟ وہ کہنے لگے ساڈے کول ثبوت ہے، دو بندے جڑے حضور میرے نال بیٹھے ہیں، چشمدید گواہ نے، اسی نے اتوں ویکھیا ہے کہ اونٹ پھڑ کے چوری کر کے لے کے پہ جاندا سی، تے اسی نے اتوں پھڑ لیا تے تہاڈی بارگاہ چ لے آئے ہاں، تے اس طرح کرو ہونے دا ہاتھ فٹافٹ مار دیو، کیونکہ چور جو ثابت ہو گیا، دو گواہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ سرکار نے جدوں دل ویکھیا تے وہ رو رہا ہے کہ جناب تیرے دا رنگ بدلیا ہویا تے پسینے نال شراب ہو۔ سرکار نے جدوں نظر فرمائی تے فرمایا بیلیا مندا تو کی کہنا ہے؟ اے تے کہندے نے تو اونٹ چوری کیتا ہے، تو ان کرنا سونے اے ایک اونٹ کی گل کر رہے ہیں، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے ان کا سرکار کی گلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونے یہ تو ایک اونٹ کی گل کرتے ہیں کہ میں ایک اونٹ چوری کیتا ہے، آقا نانا میں تیرے در کے ٹکڑیاں سے پلنے والا بکاری، تیرے در کے ٹکڑیاں سے پلنے والا بکاری، حضور کو اپنے در کے ٹکڑے ملتے ہیں، اسی انہوں کو تناول کر کے اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا گزارا کر رہے ہیں۔ سونے تیرے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں، سونے ایک اونٹ کی گل کرتے ہیں، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ حضور نے فرمایا بیلیا دلیل کی ہے، تیرے کول ثبوت کی ہے، انہاں دے کول دو گواہ نے، تو بطور گواہ کیوں پیش کرے گا؟ اب صحابی دا عقیدہ دیکھنا، صحابی دا ایمان دیکھنا، صحابی دا ایمان کی ہے۔ عرض کرتے ہیں سونے میں جاننا ہوں تو جانوراں دی بولی نہیں جانتے، حضور میں جاننا ہوں تسی جانوراں دی بولیاں نہیں جانتے ہو۔ حضور اس اونٹ کو بلایا جائے، اس اونٹ کو تسی پوچھو کہ مالک کون ہے، چور کون ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ چلو جی اٹھ کو لے گیا، حضور کی بارگاہ سے پیش کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا بیلیا دس بھی تیرا مالک کون ہے تے چور کون ہے؟ تیرا مالک کون ہے تے چور کون ہے؟ فٹافٹ حضور کے کنا کے قریب اپنا منہ لے کے اندر جلدی جلدی نال کچھ اپنی زبان کے اندر بڑبڑاتا ہے تے حضور کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے۔ حضور مسکراتے ہیں، جدوں حضور مسکراتے ہیں پھر جڑے رحمت کے موتی برساتے ہیں، صحابہ کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں۔ ادھر حضور مسکرائے، ادھر صحابی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، وہ پسینہ چڑھا، وہ خوش ہو گیا، آنسوؤں کی لڑیاں رک گئیاں۔ حضور نے پوچھا بیلیا اٹھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے تہجد گزار، میرے پرہیزگار، میرے نمازی متقی مالک کے ہاتھ نہ بٹنا، سونے جتنے جو منافق نے سبحان اللہ سونے منافق نے میرے متقی پرہیزگار تہجد گزار دے ہاتھ نہ بڑھیا دے، سونے منافق نے۔ اب بات یہ ہے کہ اونٹ ایک جانور ہے، اور یہ جو منافقت ہوتی ہے، پیار محبت ہوتا ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ظاہر نہیں کی جا سکتی کہ یہ محبت کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ اب جب وہ اونٹ نے گواہی دی، وہ تینوں پریشان ہو گئے کہ کون ہار گئی، تو اونٹ نے کہہ دیا کہ یہ منافق ہیں۔ اب دیکھیں اونٹ کی بصارت کتنی تیز ہے، نفاق کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اونٹ نے ان منافقوں کے دل میں چھپے ہوئے نفاق کو دیکھ لیا۔ سمجھ نہیں بات آئی آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لوگ کہتے ہیں اس قدر بے باک ہو جاتے ہیں، اس قدر گستاخی میں اتر جاتے ہیں، سرکار کو یہ نہیں پتا تھا، سرکار کو وہ نہیں پتا تھا۔ میں کہتا ہوں تم سرکار کی بات کرتے ہو، ارے سرکار نے جو جانور رکھے ہیں ان کی جو سواریاں ہیں، سرکار کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کی جو سواریاں ہیں، ان کے علم کا یہ عالم ہے، اگر کسی کو دیکھ لیں ان کے دل میں چھپے ہوئے نفاق بھی بتا دیتے ہیں، تو سرکار کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار نے فرمایا چلو بھائی نکلو میرے غلام کے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہو چلو نکل جاؤ اٹھ کے چلے گئے ہوں وہ جڑا غلام روندا پیا سی سرکار نے فرمایا میرے نیڑے تے آنا نیڑے آ نہ ہو جائے سرکار کی بارگاہ تھوڑا جا کے سرکار اور نیڑے آ اے جڑے درود پڑھتے ہیں نا سرکار انہاں نوں نیڑے کر کے باندھے نے میں تمہیں دسنا چاہ رہا ہوں سرکار نے فرمایا میرے قریب آ جا میرے پیارے قریب آ جا وہ تھوڑا اور قریب ہو سرکار نے فرمایا نہیں تھوڑا اور قریب آ راوی لکھتے ہیں سرکار نے اتنا قریب کیا کہ اس غلام کے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملنے لگ پڑے سرکار نے اتنا قریب کر کے یوں اپنا دستے اپنا جو ہے وہ دستے شفقت اس کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا کرنا کی یہ جانور بھی تیرے جڑی عبادت گزارنے میں گوائیاں پہ دے دے سبحان اللہ سبحان میری تیری عبادت ہے میری تیری عبادت کی گواہی تے بندے کا تیسرا بندہ کوئی نہیں دیتا لیکن سرکار کے صحابہ کا یہ عالم ہے فرمایا کون سا کام کرتے ہو کہ تیری عبادت گزاری کی تیری پرہیزگاری کی تیری دیانتداری کی تیری ایمانداری کی گواہیاں یہ جانور دے رہے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کو تھوڑا کم کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہا کہ بھائی بتاؤ کون سا کام کرتے ہو پہلے دس کسی کیڑا کام کرا میں کدی پنجابی تا بولنا کہ پتہ نہیں تانوں اردو سمجھ آتی کہ پتہ نہیں پنجابی سمجھ آتی میں 2 منٹ پنجابی بولنا کہ جی تھی ٹکا کے زبان لا کی تو میں سمجھا گا کہ پنجابی سمجھ نہیں موڑ میں 2 منٹ اردو بولاں گا تو پھر تو تھی ٹھنڈے رہے تو میں سمجھا گا نہیں پنجابی بولتی اچھا جی سرکار نے فرمایا بیلیاں کم کی کرنا ہے جانور بھی تیری باتاں میں گوائیاں دے دے نے اب کسی سونے کوئی لمبیاں چوڑیاں باتاں نہیں کوئی لمبے چوڑے سجدے نہیں کوئی راتاں دے دے قیام نہیں سونے بس ایک کام جہاں نا میں پکی رومین نال کرنا اس کے اندر میں کدی کوئی کوتاہی نہیں آن دیتی کدی کوئی کمی نہیں آن دیتی حضور جدو اٹھنا وا تھی تھوڑے تو ضرور پڑھنا حضور جدو بہنا وا تو تھوڑے تو ضرور پڑھنا حضور جدو اپنی سواری سے سوار ہونا تھی تھوڑے سے ضرور پڑھنا سواری تو اترنا تھی تھوڑے سے ضرور پڑھنا باہر بازار کسی کام نو جانا راہ تھوڑے سے ضرور ہے واپس آنا تھی تھوڑے سے ضرور ہے سونے جدو بھی ٹائم ملتا ہے جس ویلے جہاں بھی کام کرنا سونے پہلے تھوڑے سے ضرور پڑھنا درود پڑھنا سرکار نے فرمایا بڑی گل ہے بیلیا ایسے کام سے پکا رہی جی اللہ نے تینوں دنیا کی بڑی بڑی مصیبت تو بچایا ہے ایویں درود پڑھتا رہے گا تو اللہ آخرت دیا مصیبتوں تو بھی بچا لگے گا تو پتہ یہ چلیا کہ جدو بندہ سرکار سے درود پڑھتا ہے پھر جانور بھی اس بندے دیا عبادتوں دیا گواہیاں دین لگتا ہے درود ایسی عبادت ہے پڑھن لگ گیا تو تھی مٹھے مٹھے لگے ذرا ہوں کھچ کے پڑھو ذرا السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین جڑے جڑا کھاندے نے وہ نہیں کھاندے نے ہر کسی کے مقدر کی گل نہیں کہ سرکار کے نام دیا محفلوں سجا کے بیٹھے یہ بڑے نصیب کی گل ہے جڑا جنہ کھانا ہے اسے کا ہی گل ہے کسی نے گرانٹ آتی امریکہ تو امریکہ کے کون گانا ہے کسی نے ملتے ہیں ڈالر تو کسی نے ملتے ہیں لحاظ کہ انہوں نے گلا کر رہے ہیں ساڈا لنگر سے مدینے والے دربار تو آنا ہے
سبحان اللہ تے جدا جدا لنگر مدینے والے دربار تو آنے میرے نال ہاتھ چک کے تے مل کے ذرا ایک شعر پڑھ لگا تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی حضور تو بعد رضا محمود سرکار مدینہ تاجدار قلب وسیع حامی بے قسم والی دو جہاں حسن کائنات موجودات حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ تحفہ نذرانہ کرنے کے بعد سامعین محترم اسٹیج کی زینت علماء اکرام اور پنڈال میں تشریف لانے والے اشرام رسول اور اس بزم کو سجانے والے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس گاؤں کے اندر اس بستی کے اندر سرکار کی ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک گہر محفل کا انعقاد کیا بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ یہ کام کوئی عام کام نہیں ہے یہ طریقہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے یہ سنت صحابہ ہے سرکار کی ناموس کے اوپر پہرا دینا یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنت مبارکہ ہے عزیزان محترم میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں جڑی آیا کریمہ دی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اگر میں اس کا شانی نزول کے تفسیر وغیرہ بیان کرنا چاہوں تو وقت بڑا قلیل گزر جائے گا مفہومی کا ترجمہ مختصر سی گل تھوڑے سامنے رکھنا اس آیا کریمہ کے اندر خالق کائنات میں مالک کائنات میں میرے تے تیرے پیارے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجا اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا رب الجلال نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے انہاں تو بعد نبوت کا دروازہ باندھے میرا تے تہاڈا بھی یہی ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد قیامت تک کوئی دنیا دے تے نبی نہیں آ سکتا جیڑا کوئی مرزا کانا قادیانی اٹھ کے بکواس کرے وہ جھوٹا ہے گٹراں دا کیڑا ہے وہ گٹراں دا کیڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمہ کے نال لگی ہوئی خاک کے برابر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا نبی ہونا سے دور کی گل ہے عزیزان محترم بلا تمہید تقریر کا آغاز شروع ہے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جمع ذخیر ہے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے نے کہ فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ میں آج رات میں ایک خواب دیکھا ہے میں خواب کے اندر دیکھا کہ میرے ہاتھ کے اندر سونے کے دو کنگن نے کہ میں پریشان ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کتوں آ گئے کیونکہ مرد واسطے سونا حرام ہے تو میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن فرمایا میں ذرا غور کیتا میں ایک لمحے واسطے سوچن لگ گیا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیویں آ گئے وہی کے اندر ہی میرے حکم ارشاد ہویا کہ سونے نے انہاں کنگناں دے اوتے پھوک مارا سبحان اللہ فرمایا خواب کے اندر ہی ان ہاتھ کے اندر پہنے ہوئے کنگناں دے اوتے پھوک ماری ہے کنگن جڑے ٹوٹ کے میرے تو دور ہو گئے کنگن جڑے نے وہ ٹوٹ گئے تے فرمایا جس ویلے کنگن ٹوٹ گئے میں بڑا خوش ہویا تے صحابہ کہتے نے سونیا ہن سانو اس خواب کی تعبیر بھی دسو کہ اس خواب کی تعبیر کی ہے تو میرے تیرے پیارے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ
یہ جڑے میرے ہاتھ میں دو کنگن سن یہ دو جھوٹے سن یہ دو جھوٹے لوگ سن یہ انہوں کی طرف کنگن مینوں پہ میرے ہاتھ میں جڑے کنگن سن یہ انہوں کے نام دے سن کہ میرے تو بعد دو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرن گے پھر اللہ کے پیارے بندے میرے پیارے صحابی انہوں نے جڑا ہے رگڑ کے رکھ دیں گے میں جس ویلے میں پھوک ماری وہ کنگن ٹوٹ گئے کنگن میرے ہاتھوں تو دور ہو گئے فرمایا میرے تو بعد دو بندے جڑے نے دو بندے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے میرے پیارے غلام جڑے نے انہوں کا گلا کما کر کے رکھ دیں گے انہوں کی جڑیاں برچیاں ادھیڑ کے رکھ دیں گے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے صحابہ نے عرض کی سونے وہ دو بندے کیڑے ہوں گے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کا نام اسود انسی ہے یہ یمن کا رہنے والا ہے دوسرے کا نام مسلمہ کذاب ہے یہ یمامہ کا رہنے والا ہے فرمایا اے دو بندے جڑے نے اے میرے تو بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پہلے ہی پیشین گوئی دے جیڑا مسلمہ کذاب ہے انہیں سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ہی جڑا نا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا جس ویلے سرکار کی بارگاہ جو ہے اسلام قبول کرنے واسطے آگے کہنا سونے اسلام قبول تاں کروں گا پہلے میرے نال ایک معاہدہ کرو انہوں لگا کہ نبوت کی کوئی پریڑی مریدی والے سیٹ ہے کہ چلو خلافت مل جائے گی کہنے لگا سونے ادھے عرب کی حکومت کی آدھی مینوں دے دو ادھے دی تسی رکھ لو میں تو اسلام لے کے دوسری انہیں شرط رکھی یا پھر ایسا کرو جتنی دیر تک تسی ظاہری طور پہ زندہ ہو انی دیر تک تسی اللہ کے نبی ہو جس ٹائم تسی ظاہری طور پہ دنیا تو پردہ فرما جاؤ گی پھر نبوت میرے بلے آ جائے گی پھر میں نبی بن جاؤں گا اتنی گل اس نے کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال چاہ اپنے پیارے صحابہ نو نال لیا جو دے کول چلے گئے انہوں جا کے سمجھایا اس ٹائم سرکار دے کول ایک چھڑی سی سرکار تو غلام دے کول ایک چھڑی سی انہاں جا کے چلیا او بدتمیزا او گستاخا او لعنتیا تو نبوت منگنے تو بارگاہ نبوت کے اندر نبوت کا حصہ منگنے نبی دے اندر خلافت منگنا چاہنا ہے خلافت سے دور کی گل ہے جیڑی میرے ہاتھ کے اندر چھڑی تینوں اسی یہ چھڑی بھی نہیں دینی اسی سرکار دے غلام کہ تینوں ہوتا ہے چھڑی بھی نہیں دینی اتنی گل کی واپس آ گئے وہ نہ سدریا وہ سلسلہ چلتا رہا انجیو نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا یہ میں تم دسنا چاہ رہا کہ ختم نبوت کے غدار کتوں شروع ہوئے نے انشاءاللہ اینڈ تک تمہیں لیا کے چھڑیں گے جس نے حضور کی نبوت کے اتنے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی حضور کی ختم نبوت کے تاج کے اتنے ہاتھ پانے کی کوشش کی تھی ایسا کیتا کہ اپنے ہزارہ مرید بنا لے ہزارہ مرید بنا اپنا نبوت کا جھوٹا کلمہ پڑھا کے مال و دولت کا لالچ دے کے انہوں نے اپنے اندر سے کر لیا جس سے اے ویلا آیا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جی گل کی تھی کہ میں نے نبوت کے اندر حصہ دو سرکار نے جوابی خط لکھیا سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں سبحان اللہ اے مسلموں تم جھوٹا ہے سرکار نے ایک خط لکھیا اپنے غلام بیٹھے سن غلاموں کو سنا دے لیو اے خط کیڑا لے کے جائے گا مسلمان کے دربار اے کوئی عام گل نہیں سی آج بھی لوگ بڑے ڈر جاتے ہیں کہ یار اولاد کا کی بنے گا اگے جاؤں گے تو گولی بچ جائے گی شل بچ جان گے جان چلی جائے گی ہاتھ کڑیاں لگ جان گیا نہ اتنے سارے صحابہ بیٹھے سن لیکن ایک گلیاں کے اندر بازاراں کے اندر سے ٹوکری رکھ کے کھجوراں بیچن والے صحابی اس کے مجلس کے اندر بیٹھے سن کھجوراں کھا رہے سن جس ویلے سرکار نے فرمایا نہ دے لیو ایک خط لے کے کون مسلمان کے دربار میں جائے گا جو ہلے کھجوراں کھا رہے سن کھاندے کھاندے بولے سونے کسی اور کی ڈیوٹی نہ لانا خط لے کے میں جاواں گا سبحان اللہ سونے کسی اور کی ڈیوٹی نہ لانا ایک خط میں لے کے جاواں گا منہ جو کھجوراں کھا رہے سن کھجوراں کے ذرات جڑے نے نال والے صحابہ دوسرے ڈگے وچوں ایک صحابی بولے او بیلیا کھجور تے کھا لیندا ساڈے اوتے ذرات پہ ڈیگ نے پہلے آرام نال کھجور کھا لیندا پھر جواب دے دیندا اونے پتہ کی جواب دیتا میرے تیرے ورگے لوکی تے باہر آن تو بھی ڈردے نے حق دا نعرہ بلند کرن تو بھی ڈردے نے اونے آکھیا نا میں کھجور کھاندا رہ جاندا تے بازی کوئی اور نہیں جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بیلیو تسی کہندے ہو کہ میں کھجوراں کھاندا رہ جاندا تے واری کوئی ہور لے جاندا نا میں جاواں گا دبلے پتلے نے کمزور نے ماڑے نے تے آپ نے کیا حضور خط میں لے کے جاواں گا پتہ سی کہ مسلمان قذاب دا دربار ہے اودے بڑے سپاہی نے بڑا مال و اسباب اودے کول نے جان نہیں جا سکتی ہے حضور میں خط لے کے جاواں گا خط پھڑیا سرکار نے اپنا نیزہ بھی دتا اپنا امامہ بھی بنیا تلوار بھی عطا فرمائی تے فرمایا اے حبیب بن زید ذرا پورے پروٹوکول میں نہیں پتہ لگے محمد عربی دا غلام آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں ہولے ہولے ڈھیلے پھٹے انداز سے نہ جانا ہاں تے تو گھر بیٹھے تے ذرا روب کے نال جانا تاکہ پتہ چلے محمد عربی دا غلام آیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایسی مزدور مدینے دی گلیاں تے کھجوراں نے ٹوکریاں جو کے بیچن والا تو کہندا سونیا فکر ہی نہ کرو سبحان اللہ خط کھڑیا جس ٹائم نکلن لگا صحابہ کہنے اسی انج ویکھے جویں کوئی جرنیل نکلدا ہے سبحان اس اللہ طرح نکلے جویں کوئی جرنیل نکلتا ہے کہ آپ کی ٹور بدل گئی ہے آپ کے لوگ پریشان ہو گئے وہی بندہ جڑا محلے میں کھجوراں بیچتا سی وہی بندہ یار جڑا پھیری لاتا سی ایدی ٹور تے چیک کرو ایدی رفتار تے چیک کرو ایدی گفتار تے چیک کرو اے ٹورنا کہندے ایدی چال کیسی ہے ایدا چلنا کیویں بدل گیا بڑے روح دبدبے دے نال مسلمان قذاب کے دربار سے پہنچے جا کے جناب آپ نے اپنا نیزہ میدان سے گاڑیا گاڑ کے انہوں نے خط پیش کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں تیرے خط کا جواب ہے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم کوئی خط لے کے آتا تو خود نہیں پڑھتے نال انہوں نے کوئی سپاہی کھلوتا ہوتا ہے وہ جڑا ہے نا خط پڑھ کے سنا ہے آپ نے وہ خط جڑا ہے نا مسلمان قذاب لانتی نے اپنے کول کھلوتے سپاہی میں پڑھن کا ذرا بیلیا خط پڑھ کے سنا انہیں خط پڑھیا تو انہیں کیا اسے لکھیا ویکھیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں مسلمان تو جھوٹ سبحان اللہ سبحان جس انہوں نے اپنے سپاہی کے منہ سنی نا گل کہ تو جھوٹ ہے وہ رنگ پکا ہو گئے جڑے رنگ متغیر ہو گئے رنگ بدل گئے انہیں کہا مینوں تو کیوں جھوٹ ہے وہ بھی سارے دربار دے وچ مینوں جھوٹا کہنا کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہنا اچھا وہ تے تیرے نبی نے کہا سی کہ تو جھوٹا ہے تیرا میرے بارے کی نظریہ ہے تو کی کہنا انہیں کہا میرا کی نظریہ ہونا پاگل ہو گئے جڑا ساڈے نبی دا نظریہ ہے وہی ساڈا نظریہ ہے ساڈے سرکار نے تینوں جھوٹا کہہ دتا تے تو جھوٹ ہے اور سبحان اللہ لعنتی ہے اور کی ہے تو تے لعنتی ہے تو تے جھوٹا ہے تو تے کذاب ہے بڑا جیسا اللہ نے دیکھی میرے دربار سے کھلوتا ہے سامنے میرا تخت ہے بڑی میری پاور ہے بڑی میری شان ہے بڑا پروٹوکول ہے ہزارہ مریدین سجے کبے لگے کرتے ہیں بڑی پاور ہے ذرا ایک بار سوچ لیں انہیں کہ تو مینوں تختاں دی دھمکیاں دینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی غلاموں نوں تختاں دی دھمکیاں دینا ہے ارے تختے سکندری پہ وہ تھوک سے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ رہے تختاں دی دھمکیاں دینا تاجاں دی دھمکیاں دینا مریداں دی دھمکیاں دینا تینوں پتہ ہے کدے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ اسی محمد عربی دے غلام او بڑا پھر ٹیسٹ ہویا کہنے لگا ایک باری ویکھ تے صحیح پیچھے سارے میرے سپاہی کھڑے نے سارے دے کول اسلحہ سارے دے کول تلواراں نے تینوں وڈ کے رکھ دین گے تینوں ٹوک کے رکھ دین گے اج لوگ بڑے اج بھی کوئی ایسے نظریے والے لوگ آندے کہ جڑے کہندے نے کہ تحریک نال نہیں چل سکدے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے شل وجدے نے گولیاں وجدیاں نے زخمی ہو جاندے نے جان دا خطرہ آندا ہے فلانا چاچا ناراض ہو جائے گا فلانا تایا ناراض ہو جائے گا فلانے رشتے دار فلاں سپورٹ کرتے ہیں اسی بھی انہوں نے کرنی ہے فلانا فلانے پاس جا رہے ہیں اسی بھی وہ پیچھے جانا ہے انج دیا گلاں
اج بھی لوگ کی کرتے ہیں اپنی اولاداں دے آ کے اپنے مال جان دے آ کے جدوں ایک قربان کرن دی واری آندی ہے ختم نبوت تے پہرا دین دی واری آندی ہے پیچھے ہٹ جاندے نے جدوں مسلمان کذاب نے کہا نا او پہلیا ویکھ کے صحیح میرے دربار دے اندر سپاہی کنے کھڑے نے انہاں دے کول ذرا پیچھے گردن تے گھما ذرا قدم نظر تے دورا میرے مرید کنے نے میرے سپاہی کنے نے تیری انہاں نے کوٹی کوٹی کر کے رکھتے نے انہاں کہا بیلیا جدوں میں گھروں نکلیا تھا نا میرے 12 پتر نے 12 رب نے مینوں 12 پتر دیتے اور مینوں تینوں تے ایک ہی بڑا پیارا ہوندا ہے اسی تے ایک ہی پتر گھر چھڈ کے کدی بازار سودا لین نہیں گئے اونوں بھی موٹر سائیکل تے اگے بھا کے تے لے کے جانے جتنے مگر اینوں کو چھڈ نہ لگ جے جدھرے جانا ہوئے نال نال لے کے جانے اور مینوں تینوں تے اپنا ایک بھی بڑا پیارا ہوندا ہے آپ نے کہا میرے 12 پتر انہاں وچوں کچھ ایسے نے جڑے ہلے دودھ پیندے نے کچھ ایسے نے جنہاں نے ہلے چلنا سکھیا اور کچھ ایسے نے جڑے جوانیاں چڑھ رہے نے کچھ دا حسن ایسا کہ جنوں دیکھ کے میرے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے سارا دن پھیری کرنا جسم تھک جاندا ہے اللہ نے ایسی سونی اولاد دیتی ہے گھر جا کے جس ویلے اولاد دے چہرے ویکھنا میرے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے اور تو اپنے درباریاں دی گل کرنا ہے میں محمد عربی دا او غلام جدوں میں گھروں نکلیا اور میں تے پیچھے مڑ کے اپنے 12 پتراں نوں نہیں لے گیا سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انہیں آخیا جدو میں گھروں نکلیا وا نا میں پیچھے مڑ کے اپنے 12 پتراں نوں نہیں ویکھیا تو کہنا میرے تیرے سپاہیوں نوں مڑ کے پیچھے ویکھا انہیں بڑا تیس جو آیا نے کہا ٹھیک ہے کہ تینوں اسی وڈ دواں گے تینوں جان تو مار دواں گے بڑے تیس جو آیا آ کے تلوار ماری آپ کا بازو کٹیا کٹ کے دور جا کے ڈگا انہیں کہ ہن دس میرے بارے تو کی کہنا ہے دس تیرا کی نظریہ ہن دس ہن بھی اپنی محمد عربی کے نام سے گواہیاں دیں گا کیا مسکرا پہ اور جدے بازو کٹے ہن کبھی وہ مسکرائے ہیں آپ مسکرا پہ آپ آسو کہنے پہ لیا کنوں کنا پیا سنانا ہے اور لانتیا اور لائنا اور تیرا پیڑا کرتے ہو کنوں کنا پیا سنانا ہے تو چاہے پوٹی پوٹی کر کے کلمہ محمد عربی دا پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد عربی کو دیتا ہے ایک جان بھی ہونا دے نام کو قربان کر دیں گے تو کیا گلا پہ کرنا ہے انہوں نے کہا اچھا دوسرا بازو بھی کٹ دیتا بعض بیٹھے میں کرنا کہ پورا بازو نہیں چھوٹی چھوٹیاں موٹیاں کر کے کٹیا پہلے انگلیاں کٹیاں ہاتھوں تک پھر پوچھا ہون دس میرے بارے کی کہنا اور مینوں تینوں تے ختم نبوت واسطے کوئی بڑی قربانی بھی نہیں دینی پئی اور مینوں تے کتنے تے کتے وٹا بھی نہیں ماریا اور میری تے کدی باہ بھی نہیں ٹوٹی پھر بھی ختم نبوت تے گل نہ کریے پھر بھی اسی کہیے کہ جناب مولوی سیاست دیاں گلاں کیوں کرتے ہیں مولوی دین بیان کیوں کرتے ہیں مولوی رونا تے کیوں آ جاندے نے اور نہ اسی بٹے کھادے نہ اسی شل کھادے نہ اسی گولیاں کھادیاں نہ اپنی اولاداں دے جڑیاں قربانیاں دتیاں نہ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے پھر بھی گھر بیٹھ کے اسی جنہاں نے نذرانے پیش کیتے انہاں نوں بھی گلاں کریے جنہاں نے جاناں دتیاں انہاں نوں بھی گلاں کریے تے ایمان نہیں ہے اے محمد عربی دے دین دے نال غداری سبحان اللہ وفادار ہوے جڑا حضور دی دین نو جدوں لوڑ پے اپنا مال بھی پیش کر دے اپنی جان بھی پیش کر دے اپنا من تن دن سب کچھ سرکار دے نام واسطے لے کے تے میدان وچ آ جائے سچا عاشق رسول ہوے عاشق رسول دے نعرے لانا بڑا آسان ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہاں میں بہت بڑا عاشق رسول ہاں لیکن نہیں عشق رسول دے بڑے تقاضے نے عشق جدوں ہو جائے پھر عشق کم بھی بڑے لیندا ہے عشق کا زمانہ بھی بڑا ہے پھر وہ پرکھدا بھی ہے کہ حضور دے نام تے کتنی بڑی بار آیا ہے اے حضور دے غلاماں نوں گلاں تے نہیں کردا آیا کہ اس نے وہ مسلمان کذاب لانتی نے آپ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے پھر گاؤں تو کٹنا شروع کیتا آپ دے جڑیاں قدم مبارک بھی کٹ دتے آپ دی پنڈلیاں بھی کٹ دتیاں آپ دی پوری ٹنگ مبارک بھی کٹ دتی پھر آخر تے آپ دی گردن بچی تے کہندا ہن دس ہن تے تینوں جان تو مار لواں گے ہن دس تو ہن بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھنا ہن دس تیرا میرے بارے کی نظریہ کی کہنا تو انہیں فرمایا وہ جلیا او کمینیا سانو ازمانا اسی تے احد دا منظر نہیں ویکھیا اسی تے بدر دا منظر نہیں ویکھیا او تو ساڈے نال کیڑیاں گلاں کرنا ہے اسی تے حنین دا منظر نہیں ویکھیا سانو ازمانا ہے حضور دے غلاماں نوں ازمانا چاہنا ہے او اللہ دے بندے یہ جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد عربی دے نام دا کلمہ نہیں مٹ سکتا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
انہیں کیا ایک باری سوچ لے انہیں آخری بار جان تے تیری چلے جانی ایک باری پھر سوچ لے تیرا میرے بارے کی نظری ہے آپ نے فرمایا جان کی گل کرنا ہے کہ محمد عربی کے وہ غلام نے جڑے جان دے تو گھبرا دے گئی سبحان اللہ انہیں آخیا بیلیا ایک باری پھر سوچ لے ایویں جان تو ہاتھ تو بیٹھے گا ہوں گل یاد رکھو شریعت کا بھی یہ مسئلہ ہے لیکن جدوں گل حضور کی ختم نبوت سے آ جائے نا پھر بندہ اپنا عشق کا جڑا اظہار وہ کرتا ہے حالانکہ شریعت ہے کہ جدوں بندے کی جان کا خطرہ ہوئے تو اتوں اتوں کلمہ کفر بول کے اپنی جان بچا سکتا لیکن جدوں گل حضور کی ختم نبوت سے آ جائے پھر جان جاندی ہوتے جائے پھر جان جاندی ہے تے جائے حضور دے نام کا کلمہ نہیں چھڑنا انہیں کیا تو تے اپنی جان کے بارے سوچ انہیں فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے محمد عربی کے غلام کہنے نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ غلامان محمد ہے ہی ایسے کہ پرواہ نہیں کرتے کہ جان جاندی ہے جائے لیکن محمد عربی کے نام کا کلمہ آتی نہیں چھڑنا آپ کے کمرے ہوئے ہاتھوں کے نال گردن دوسرے جناب تلوار چلائی ادھروں حضور کے پیارے صحابی حبیب بن زید شہید ہوئے نے ادھروں مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے میرے تیرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھاں چوں آنسو آ گئے صحابہ نے عرض کی سونیا کی گل ہے اچانک اکھاں چوں آنسو آ گئے نے میرے تے تیرے لجپال آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اج میرا حبیب بن زید جو ہے وہ شہید ہو گیا کہ اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہے کہ آسمانوں تو فرشتے اس کی روح لین واسطے آئے ہیں فرشتیاں دیا جماعت آ گئی ہیں اللہ رب العزت آسمانوں کے اتنے فرشتیاں کے اندر جڑا ہے اپنے اس پیارے غلام کے اتنے فخر پیا فرما ہے ایسی مسلمہ کذاب لعنتی کمینہ اللہ جنہیں حضور کی ختم نبوت اتنے ڈاکہ پان کی کوشش کی ختم نبوت کا پہلا غدار پھر دوسرے نمبر پہ اسود انفی انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا یمن کے اندر انہیں کیا میں اللہ کا نبی ہوں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا بڑے لوگ انہیں بھی گھیر لے بڑا مال و اسباب اسود اس واسطے کیا جاتا ہے رنگ کا بڑا کالا رنگ کا بڑا کالا سی اندروں بھی کالا سی دلوں بھی کالا سی دماغ بھی کالا سی اکھاں بھی کالیاں سی نورانیت نا دی شے کوئی نہیں سی پھر اس نے ایک جنا سی نا وہ ایک کھوتا رکھیا سی وہ کھوتا بھی کالا سی جدے اوتے وہ سواری کردا سی پھر جیڑی اوتے چادر لیندا سی نا چادر بھی کالا سی اندروں باہروں کالا لعنتی کذاب اونے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ادھر نبوت کا دعویٰ کیتا تو جتوں بھی کوئی ختم نبوت کا غدار نکلتا ہے تو غازی ممتاز ورگے تھائیں پہنچ جاندے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ممتاز ورگے جڑے بیلی نے نا وہ توڑ گھر وچ جا کے کہندے نے ادھر آئے نا ذرا پیڑاں وچ تو ختم نبوت تے حملہ کرنا ہے تو سرکار دے بارے گلاں کرنا ہے تو حضور دی شان دے اندر گلاں کرنا چاہنا ہے جدوں ایندا واری آندی ہے نا تے حضور دے پیارے غلام اس ویلے آپ کے دربار کے اندر پہنچے ابو جڑا ہے انہاں دے دربار کے اندر پہنچے نے کہ ہاں بھائی تو کی ختم نبوت تے گلاں کرنا چاہنا ہے تو حضور دی ختم نبوت دے بارے گلاں کرنا تو کہنا ہے کہ میں جڑا ہوں نبی ہاں تو کیویں نبی ہو سکنا ہے تے جس ٹائم انہیں یہ گلاں کیتیاں نا تے آپ نے فرمایا او تینوں اسی اگ وچ چھوڑ دیاں گے تیرے نال انج کر دیاں گے تینوں جان تو مار دواں گے انج کر دواں گے جویں اج بھی دھمکیاں دتیاں جاندیاں تسی باہر آؤ گے تانوں جیلاں وچ ڈک دتا جائے گا شل مار دیاں گے گولیاں مار داں گے گھراں دے تے قبضے کر لواں گے تہاڈیاں اولاداں یتیم ہو جانگیاں فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا آپ نے فرمایا نا نا انج نہ کرنا تو کیویں دیاں گلاں تے سنانا اوتھے اگ لے گئی حضرت ابو مسلم خولانی نو جدوں نے اگ وچ ڈالیا نا تے اگ گلو گلزار ہو گئی اگ ٹھنڈی ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تو میں گل کر رہا سی ختم نبوت کے غداراں دے بارے نال پہلا ختم نبوت کا چور جس نے حضور کی ختم نبوت اتنے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ مسلمہ کذاب اس کی گل میں تمہیں سنا دیتی دوسرے نمبر سے جن نے حضور کی ختم نبوت کے نام غداری کی تھی حضور کی نبوت سے ڈاکہ ڈالنا چاہیا اس کی اسود انفی لعنتی کذاب جھوٹا کمینہ دلاز انہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا تو میں گل یہ کر رہا تھا کہ جدوں بھی کسی نے حضور کی ختم نبوت کے بارے گل کی غازی ممتاز ورگے جوانوں نے جا کے توڑ درباراں دے اندر نہ پھیلے
میں تے تسی گھر وچ لوک کے بیٹھ جانے کہ بھئی اوہ ملکی حالات بڑے خراب ہو جان گے جناب بڑا نقصان ہو جائے گا یوں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا لیکن جڑے حضور دے سچے غلام ہوندے نے او ٹک کے گھر نہیں پہنچدے جڑا گستاخی کردے جڑا بے ادبی کردے توڑ او جھا کے گردن نوں آپ نپدے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انسی دے کول جا کے اندر جھوٹیا اور لانتیا تو نبوت دا دعویٰ کرنا ہے تو تے ہے لانتی ہے آ میرے نال پھڑا جو آ میرے نال مقابلہ تو کر تو کیویں اللہ دا نبی ہو سکنا ہے تو تے ہے لانتی ہے اللہ دے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بس انہاں تو بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا انہیں کیا پڑھو ہے اپنے درباریاں نے کیا پڑھو ہے تو نپو ہے انہاں ماحول خراب کر رہے ہیں بندے بڑے ٹوٹن گے ووٹ بڑے خراب ہو جان گے انہیں کیا انہوں اگ چلاؤ اگ کے اندر ان جڑا اگ کے اندر ڈال دیو وہ اسود انسی دے جڑے ہے سن چیلے میلے انہوں نے بڑی تیز اگ چلائی تے حضرت ابو مسلم خولانی نو اگ کے اندر ڈالیا گیا جدوں آپ اگ کے اندر داخل ہوئے نا تو جویں اگ حضرت ابراہیم وریا گلو گلزار نہیں سی بن گئی اوویں حضرت ابو مسلم خولانی دی واری بھی گلو گلزار بن گئی سبحان اللہ آپ جس ویلے اگ کے اندر داخل ہوئے اگ جڑی وہ گلزار بن گئی اگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ کیتا کوئی جسم دے کوئی خراش تک بھی نہ آئی او دے سجے کھبے والے جڑے اسپیشل چیلے کہنے لگے کہ بھائی اینو اچھوں متنوں باہر کڈو دیش نکالا دو ووٹ بڑے ٹوٹن گے لوکاں نے منظر دیکھ لیا نا تے تیرے بڑے مرید چھڈ کے ٹر جان گے ایسا کہ کہنا کہ چلو اینو دیش نکالا دو دیش تو کڈ دو اس وطنوں کڈ دتا جائے کسی اور جا کے علاقے تے جا وسے تے جنوں وطنوں کڈ دتا جائے او دا آخری ٹھکانہ حضور دا ویڑا ہی ہوتا ہے سبحان اللہ دکھیاں دا سہارا حضور دا دیوارہ ہی ہوتا ہے حضور دے دیوارے وال ٹر پے مدینہ وال ٹر پے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی جا کے مسجد نبی کے اندر جس ویلے پہنچے جا کے نماز ادا کی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ویکھیا انہوں نے کہا بیلیا نواں لگدا ہے کوئی تیرے چہرے تو سفر کے آثار پہ نظر آندے کتھوں آیا کہنے لگا کہ میں یمن تو آیا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اوتھے تے ساڈا ایک بیلی بھی رہندا ہے اوتھے تے ساڈے حبیب دا ایک غلام بھی رہندا ہے جنوں سنیا اگ دے اندر ڈالیا گیا تے اگ نے اودوں تے اگ نے بھی کوئی اثر نہیں کیتا ساڈا اوتھے ایک بڑا پیارا یار رہندا ہے ساڈا اوتھے ایک بڑا پیارا رہندا ہے جہدے تے اللہ نے بڑا کرم کیتا جڑا سرکار دا بڑا محبوب ہے جس ویلے آپ نے گل سنی نا تے آپ مسکرا پے حضرت عمر نے جس ویلے دیکھے نا کہ آپ مسکرا پے نے فوراً اٹھ کے سینے لان کے مینوں پتہ ہے او مسلم بن خولانی تو ہی ہے سبحان اللہ سینے نال لا کے کیا انہیں جڑے پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر نو حضرت بلال نو حکم دیتا اعلان کر کے بندے اکٹھے کر لو سارے صحابہ جمع ہو گئے سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے آپ نے اپنے کول بٹھایا ایک پاسے سیدنا عمر فاروق اعظم جلوہ کرنے دوسرے پاسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ کرنے درمیان سے حضرت ابو مسلم خولانی نو بٹھا کے آپ نے انجونا دے کندھیاں دے اوتے اپنا دست شفقت رکھیا نالے پیشانی دے اوتے بوسا دیتا اور چلو میں تانوں دسنا چاہنا جڑا ختم نبوت دے نال وفاداری کردا ہے او دے ایک موڈے تے سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ ہوندا ہے دوجے تے عمر فاروق سبحان اللہ سبحان جس ویلے آپ مسجد نبی کے اندر آئے صحابہ نے بڑا پروٹوکول دیتا کہ بڑیاں آپ نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نام فرمایا یار سانوں بڑی خوشی ہوئی ہے اسی اپنے پیر بھائی نو ملے ہاں تے او ایسا ساڈا پیر بھائی ہے کہ اگ بھی اندر ڈالیا گیا تے اگ نے بھی اثر نہیں کیتا تے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ بیلیوں میں بھی بڑا خوش ہوں کہ مینوں حضور دے یار غار دا چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے سچے غلام جڑے نے وہ توڑ جا کے قلعہ کما کرتے ہیں پھر نتیجہ کی نکلتا ہے کہ اللہ دے پیارے صحابہ دا ہونا دے جڑا پشت تے انہاں دا ہاتھ ہوندا ہے تے اج بھی جڑا ختم نبوت دی گل کردا ہے حضور دا بھی اودے پیچھے ہاتھ ہوندا ہے تے صحابہ دا بھی اودے پیچھے ہاتھ ہوندا ہے ایویں نہیں کہ ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کیتیاں جاندیاں تے میں عرض کر رہا سی ایسی دوسرا ڈاکو جن نے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا پایا ایویں چلدیاں اگر میں سارے دے واری واری ذکر کراں تے ٹائم بڑا قلیل ہے میں بس اپنی تقریر نو پر واری واری انہاں دا ذکر کردا پیا اسود انشی دا بھی ذکر ہو گیا اس تو بعد چلتے جائے میں ہوں
خطیب صاحب حضور قبلہ سید صفی الحسن شاہ صاحب تشریف لے آئے نے تے خطاب تانوں اصل انہیں ہی سنانا ہے. میں تے تانوں چار گلاں جڑیاں سنانیاں سبق سنا دیتا ہے تے خطاب تانوں یہ سنان گے تے دسیں گے کہ کتاب کہنے کہندے نے. تے حضور میں تہاڈے سامنے عرض کر رہا سی کہ چلدیاں چلدیاں یہ سلسلہ مرزا کانے دے بھی آیا. انہیں آپ نے ختم نبوت کا دعویٰ کیتا لیکن پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھڑ کے انہوں بھی کونے پا کے رکھ دیتے. کیا بات. میں مکتی گل مکاواں آگے میدان سج گیا. بڑے بڑے دلائل ہونے سن, بڑیاں بڑیاں گلاں ہونیاں سی. آپ نے کہا بڑیاں بڑیاں گلاں دی لوڑ نہیں, بڑیاں بڑیاں دلیلاں دی لوڑ نہیں. ایتھے قلم تے کاغذ تو بھی رکھ, ایتھے قلم تے کاغذ میں بھی رکھنا. تو بھی اپنے قلم نو کہہ کے لکھنا شروع کرے, میں بھی اپنے قلم نو کہنا لکھنا شروع کرے. جدا قلم خود بخود لکھے پتہ چل جائے گا میدان میں جا پتہ چل جائے گا جنا کے سبحان اللہ. حضور کی ختم نبوت ہے اسے وفاداری کرنے والا کیڑا, پہرے داری کرنے والا کیڑا ہے. تو اسے بھی نکلن والی کی تے نس گیا, وہ بھی اس طرح قلعہ کما ہویا. اج کے دور کے اندر بھی جدوں کسی نے ختم نبوت کے قانون کے اگر ہاتھ پان کی کوشش کی ہے تو امام خاتم حسین ورگے جلیل القدر بزرگان دین میدان چاہے تو انہوں نے دسیا کہ یہ دین یہ نبی کا دین ہلے کوئی لاوارث نہیں. ایک باری دین امام حسین نے بچایا سی, ہوں دوبارہ جدوں بھی لوڑ آئے گی ہر دور کے اندر خاتم حسین آنا ہی رہے گا. اج بھی ساڈے بابا جی کیا بات, کیا بات. اج بھی ساڈے بابا جی, اج بھی ساڈے بابا جی کیا بات, کیا بات. آخری گل کر کے میری تقریر ختم. اج جڑے بندے کہتے ہیں کہ اگر اسی تحریک کا کام نہیں کریں گے تو جناب نظام رک جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ڈمکاں ہو جائے گا. کچھ بڑے اپنے آپ کو نمازی تے پرہیزی کہلان والے بھی جناب دین دے نام دے نکلن والے گلاں سنا رہے ہوندے نے. آوازیں کس سننے کہ پیسے واسطے ٹر جاندے نے, انہاں نوں جی چابی لگدی ہے تے ٹر پیندے نے. اے فلاں ہوندا تے انج کر لیندے نے, فلاں ہوندا تے انج کر لیندے نے. یاد رکھنا حضور دی ختم نبوت دا معاملہ ایسا ہے, حضور دی ناموس دا معاملہ ایسا ہے. اگر رب کم لینا ہوئے تو ڈاکوؤں کو بھی لینا ہے. سبحان اللہ. رب کم لینا ہے تو رب یہ نہیں دیتا کہ حاجی نے چلو نمبر موقع ہے تو ملنا چاہیے, اے فلاں ہے تو موقع ہے تو ملنا چاہیے. رب کم لینا ہے تو نورے ڈاکو ورگے کھولو بھی لے لینا ہے. اور نورا ڈاکو ساڈے علاقے ہے ویاڑی کے اندر پہلے زمانے کے اندر خطو خطابت کا سلسلہ ہوتا. کسی نے سیالکوٹ کے بڑے بڑے خطیب سے بڑے بڑے مناظر, کسی نے ضیاء اللہ قادری صاحب کو قاتل کیا. انہوں نے کہا ساڈے پنڈ میں کدی جڑا سیتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کدی کانفرنس نہیں ہوئی. ساڈا بڑا شوق ہے کہ تسی ساڈی سرزمین تے آؤ تے آ کے جڑا حضور دی سیرت دے اوتے حضور دی ختم نبوت دے اوتے گل کرو. تے آپ نے جناب جوابی خط لکھیا, ٹائم مقرر کر دیتا کہ بھئی میں فلاں تاریخ نو پہنچ جاواں گا, تیار رہا جے. آپ جڑا انہوں نے ٹائم دیتا ٹائم سے ریل گاڑی کو اترے, ٹانگے تو بیٹھے پنڈ پہنچے. اگوں لوگوں نے استقبال کیتا, گھر لے کے بیڈ سے پایا, کھانا شانا کھوایا, لنگر چنگر کیتا, نال ایک جیب سے پرچی کٹی جناب ہراں دے والے کیتی حضور اے تہاڈے آن جان دا کرایہ واپس جاؤ, اسی کانفرنس نہیں کروا سکتے. انہاں کہا بھائی کیوں نہیں کانفرنس کروا سکتے؟ انہاں آخیا جی کانفرنس اس تو نہیں کروا سکتے, ساڈے پنڈ وچ مذہبی بہت ہیں تے سانو دیندے نے دھمکیاں اسیاں ماڑیاں, تسی تے بیان کر کے ٹر جانا تے مگروں اسی رگڑے جانا. تو انہاں کہا میں بھی ہن تے ایتھے بیان کر کے جاواں. ہن گل صرف کانفرنس ہی نہیں ہے, ہن گل حضور دی عزت سے آ گئی ہے. جدوں گل حضور دی عزت سے آ جائے, جدوں گل حضور دی ناموس سے آ جائے, پھر سمجھوتے نہیں کیتے جاندے, پھر جناب جڑا کمپرومائز نہیں کیتا جاندا. پھر جتھے کہا جائے گا کہ انج نہیں ہونا, پھر اوتھے لبیک والے انج کر کے وکھاندے. سبحان اللہ. آپ نے کہا چلو بھائی واپس جاؤ, ایسی کانفرنس نہیں کروا سکتے. آپ نے کہا یار کانفرنس جب ہونی ہے مینوں کوئی بندہ دسو, کوئی تہاڈے علاقے کا کوئی چودھری بندہ ہوئے, کوئی بڑا طاقتور بندہ ہوئے جڑا اس کانفرنس اندر میری سپورٹ کرے. انہاں کہا بندہ تے اور کوئی نہیں, ایک ڈاکو ہے پراں ڈیرے تے دور رہندا ہے تے وہ بڑا بدماش ہے تے پورے سجے کھبے تے پنڈاں والے سارے لوکی اودے تو ڈردے نے, پولیس بھی ادھر کوئی نہیں ہاتھ پاندی, بڑا پاورفل ڈکیٹ ہے. آپ نے فرمایا یہی تے کام دا بندہ ہے. آپ طور پہ جدوں گئے نا وہ ڈیرے تے تو جاز وہ چیلیاں نے اندر جا کے دسو اج تیرے ڈیرے تے ملانے آئے نے. انہیں آخیا ڈاکواں دے ڈیرے تے ملانے دا کی کام ہے, اے مولوی ڈاکواں دے ڈیرے تے مولویاں دا تے ڈاکواں دا کی جوڑ ہے. تے جدوں آپ گئے نا اندر تے آ جا کے نورے نوں کہن لگا بیلیا گل لے کہ گل ہن حضور دی نموز تے آ گئی, گل ہن حضور دے دین تے آ گئی ہے, ہن تینوں ساڈا ساتھ دینا پینا ہے. او فوراً اٹھے انہوں نے کہا اچھا
نورے ڈاکو دی لوٹ تینوں پہ گئی ہے. او مولوی صاحب سنو، میں ڈاکو ضرور ہوں پر ناموس رسالت کا غدار نہیں. میں ڈاکو ضرور ہوں، ڈکیٹ ضرور ہوں، لیکن حضور دی ناموس کا غدار نہیں ہوں، حضور دی ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں. چلو آج جناب کانفرنس ہو رہے گی، آپ نال گئے مسجد کے بوئے اگے سیکورٹی گارڈ بن کے کھڑے رہے. کیا حضور تسی اپنا بیان شروع کرو، کانفرنس جاری رکھو. نورے نے جا کے اعلان کیا چلے ہو نورا آج اتنے آ کے کھلوتا ہے. اگر کسی نے کو اپنی دھیاں یتیم کرنی ہے تو میدان چ آ جائے، اپنی بیویاں بیوہ کرانی تو میدان چ آ جائے، اپنے پتروں یتیم کرانا تو میدان چ آ جائے. خبردار آج کے بعد کسی نے حضور کے غلاماں وال ویکھیا، خبردار کسی نے میری میلی نظر کر کے حضور کے غلاماں وال ویکھیا بھی نورا 3.5 گھنٹے تک مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا رہا. اندر کانفرنس ہوندی رہی، پوری کانفرنس ہو گئی. نورا جناب تھکیا ٹوٹیا جا کے اپنے ڈیرے سے جا کے جس ویلے منجے سے بیان تے سر دی اکھاں بند ہوئیاں تے دل دی اکھاں کھل گئیاں. حضور آئے، حضور نے آ کے اپنے سینے نال لایا، پیشانی سے بوسا دیتا. تو نورا پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضور میں تے بڑا بڑا ڈکیٹ، میں تے بڑا بڑا چور، ساری زندگی کوئی کام چنگا نہیں کیتا، میں تے کبھی مسجدیں بھی نہیں بڑھیا. حضور مسجدوں میں بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے تہجد گزار، حضور وہ کتھے، میں کتھے، میں ایک ڈکیٹ چور، حضور میں تے ڈاکے ڈالن والا. حضور نے فرمایا تو ڈکیٹ پہلے سی، ہن تو حضور دی نموز دا وفادار ہو. فرمایا ہوں تو سارا وفادار ہے، ہوں تو تیرے نال جاری لگ گئی. نظارے بدلے ہوئے نے، ماحول سارا بدلیا ہوا ہے. آپ جناب نمازاں بھی شروع کر دیتی، جناب مسجد جو جانا بھی شروع کر دیا، ڈکیٹیاں بھی چھڑ دیتی، سارے کام تو توبہ طائب ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا نوریا راتوں رات کی ہو گئی؟ اور راتی جب تو ڈکیٹ تھی، اج سویرے مسجد لگا پھرنے، اج نمازاں پڑھنے، اور تیرے بندوق پہ اصلے، اور تیری آکڑ، تیری ٹوپ، اور تیرا پروٹوکول، یہ سارا کتنے گیا؟ ایک اور رات میں کی ہو گئی؟ راتی سے چنگا بھلا ہے، ہن کی بنے؟ انہیں کہ راتی کچھ نہیں ہویا، راتی سپنے دے وچ ماہی ملیا، تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دے مارے دا کھنا کھولا متا پھر بھی ڈرنا. سبحان اللہ. انہیں کہ ہونا کی تھی؟ حضور ہے، حضور نے اپنی زیارت بھی کروائی، اپنے جناب محبتوں سے شفقتوں کے نال نوازیا بھی. تے میں دسنا یہ چاہنا وا کہ اگر رب نے اپنے دین کا کام لینا ہوئے تو ٹکیٹاں کولوں بھی لے رہے ہیں. اس واسطے سانو حضور کے دین کے نال کھڑا ہو جانا چاہیے. اج کے دور کے اندر جس طرح کا نظام چل رہا ہے، اج اگر تسی اگر اسلام کے واسطے کھڑے نہیں ہوندے، اپنے حق کے واسطے کھڑے نہیں ہوندے، تے اینجی تہاڈی بیٹیاں دی عزتاں محفوظ نہیں ہون گیاں. جویں گزشتہ دناں وچ تسی وہ کالج والا واقعہ سوشل میڈیا تے آندا ہونا، جدوں قوم حضور دی نموز تے پیرا نہیں نہ دیندی، پھر بندے دے اپنے گھر دی عزتاں بھی محفوظ نہیں. اسی پیچھے ہو گئے، اسی ڈر گئے، لک کے بہ گئے کہ جی باہر نکلیں گے تو انج ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دمکاں ہو جائے گا. لیکن دیکھو جدوں اسی حضور دے نال وفا نہیں کیتی کہ اج اس ملک کے اندر کسی عزت محفوظ ہے. آئے دن کبھی کوئی کیس سامنے آ رہا ہوندا ہے، کبھی کوئی کیس سامنے آ رہا ہوندا ہے، کہ خدا را حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ. حضور گوشت پاک دی 11ویں ہے تے اسی حضور گوشت پاک دے منن والے ہاں، تے حضور گوشت پاک نے بھی جہاد دا درس دتا ہے. اسی مولویاں نے صرف تانوں 11ویں دا دسیا ہے، کھیراں دا دسیا ہے کہ چاول پکانے نے تے کھیر پکانی. پتہ صلاح الدین ایوبی نے جدوں بیت المقدس فتح کیتا تے ادھی فوج نالوں زیادہ لشکر جڑا سی وہ حضور گوشت پاک دے طلباء دا. سبحان. اور سلطان صلاح الدین ایوبی خود حضور گوشت پاک دے مرید سن. آج اسی کہنے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ورگا اللہ حکمران دے تے گوشت پاک دی 11ویں بھی منانے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دسیا کہ گوشت پاک نے خالی 11ویں نہیں منائیاں، حضور کے نام واسطے تلوار بھی چکی. سبحان اللہ. میری آج کی گفتگو صرف اینی تھی کہ امید ہے کہ اللہ تانوں سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.